جی ہیں ہم بھی ویسے بیٹھ جائیں گے. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ناشتہ نہیں کرتے آپ کے لیے، کیونکہ اگر ہم ناشتہ کریں گے تو پھر ہماری جو ہے نا کہ زبان نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ناشتہ نہیں کرتے، کیونکہ کیا ہے نا کہ بول بھی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ اگر آپ سبحان اللہ کی گونج لگائیں گے تو آپ کو ایک اور بھی بات بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کے اوپر سوار تھے. 7 صحابہ کرام تھے. کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابی تھے، اسی پہاڑ کے اوپر سوار تھے. تو یہ پہاڑ جو تھا ہلنے لگا، کانپنے لگا، لرزنے لگا. پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک ماری اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیوں ہل رہا ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں؟ یہ پہاڑ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حیران ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پر آج ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. میں ہل نہیں رہا، میں کانپ نہیں رہا، میں لرز نہیں رہا، بلکہ میں تو خوشی خوشی جھوم رہا ہوں اور جو ہے نا ہنس رہا ہوں کہ میرے اوپر بھی آج ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. اس لیے اس پہاڑ کو، یہ جو پہاڑ آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے پہاڑ دیکھیں گے، لیکن 2 پہاڑ ایسے ہیں، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے. جو جنتی پہاڑ ہے یہ احد کا پہاڑ ہے. یہ صحابہ کرام سے جو ہے نا کہ محبت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ کل قیامت میں جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. اور دوسرا پہاڑ ہے جبل عائر کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، مدینہ منورہ کے اندر. جب آپ مسجد جو ہے نا کہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، مسجد میقات ہے اس کے قریب ہی ہے. وہ جبل عائر کا جو پہاڑ ہے اس کو جہنم کی بشارت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی بشارت دی کیونکہ وہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جہنم کی بشارت دی. یہ جو پہاڑ ہے یہ جنتی پہاڑ ہے، کل قیامت کے دن یہ سونے کی شکل میں ہوگا اور ایک جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پر پہنچنے والے ہیں. آپ کو بتا رہے تھے جبل رومان کے بارے میں. اکثر حدیث صاحبان اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کے اوپر چڑھنا کوئی ثواب نہیں ہے، علماء کرام منع کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا کہ صحابہ کرام کا خون بہا ہے اور نیچے صحابہ کرام کی قبریں ہیں. اگر ہم اوپر چڑھ جائیں گے بے ادبی ہوتی ہے. اکثر حدیث صاحبان چڑھ جاتے ہیں. دیکھیے وہ جبل رومان کی پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، الٹے ہاتھ کر دیکھیے اس کے اوپر حدیث صاحبان چڑھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہے، تو چھوٹی گاڑی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کا خون بہا ہے اور نیچے صحابہ کرام کی قبریں ہیں. تو